یہ سید عنایت اللہ شاہ گجراتی جو مماتیوں کا بڑا ہے، اس کا ترمذی اور ابن ماجہ کا کتاب ہے، اس کے فتوے سے خوشبو والا عقیدہ کافر ہوا کہ نہ ہوا؟ کافر ہوا۔ اور فوق الاسباب اللہ کا خاصہ ہے، مخلوق میں جو مانے پکا کافر۔ اگر قبر سے زندہ مردہ سارے جمع ہو جائے دعویٰ لکھ سکتے بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انہوں نے سما موتا سے عبارت پیش کی ہے، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ، ان میں 221 کی جو عبارت ہے توجہ کر رہے ہیں، ادراک اور شعور فہم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں۔ اصل گر کی بات یہی ہے، تو ہم نے کب کہا کہ زندے بھی دور سے سنتے ہیں مردے بھی دور سے سنتے ہیں؟ ہم نے جس طرح زندہ دور سے نہیں سنتا تو مردہ بھی دور سے نہیں سنتا، یہ مسئلہ خود ہی حل ہو گیا۔ باقی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، صبر 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 صبر، آپ لا تقربوا الصلاۃ آگے نہیں پڑھتے، یہی سماع موتا ہے، یہی سماع موتا ہے۔ وہ میں نے آپ کی کتاب سے پڑھا ابھی، اس میں دیکھیں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے مولانا شاہ محمد حسین نیروی کی عبارت نقل کرنے کے بعد تبصرہ فرمایا۔ نیروی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں صحابہ کرام ام المومنین کے ساتھ ہو گئے اور عدم سماع موتا پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ یہ نیروی شاہ صاحب کا دعویٰ ہے، جو قیامت کی صبح تک نیروی صاحب سے پہلے کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتے، اس پر اجماع۔ اگلی بات سنیں، امام صاحب لکھتے ہیں، حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، مؤلف مذکور نے حضرات صحابہ کے مسئلہ عدم سماع موتا پر اجماع کا جو دعویٰ کیا ہے یہ سراسر جھوٹ اور خالص افتراء اور نرا بہتان ہے۔ جواب اگلی بات کا سنیں، حضرات صحابہ کرام سے لے کر تا ہنوز اس مسئلہ میں اختلاف چلا آ رہا ہے، کوئی فتویٰ کسی پہ نہیں لگایا۔ اس میں کس نے کہا کہ جو یہ عبارت آپ پیش نہیں کر سکتے کہ جو عدم سماع موتا کا منکر ہے وہ کافر ہے؟ نہیں صبر، یہ انہوں نے کتاب ان کی ہے جی، لطائف رشیدیہ مجدد وقت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا نانوتوی کے کلاس فیلو تھے، انہوں نے کیا لکھا ہے، کسی نے سوال پوچھا تو جواب لکھ رہے ہیں۔ اصل میں پوری بات مماتی حضرات پڑھے نا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مماتی پڑھتے ہیں دوری بات ہے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جی، سوال پوچھا گیا جواب دیا ہے، اب اس کا فیصلہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کتاب کوئی بات نہیں، میں اس کے پیسے دوں گا، چھوڑو کتاب کے پیسے دوں گا، چھوڑو، سنو یہ کتاب ہے، اب اس کا فیصلہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر کیوں بیٹھے ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے ہوئے؟ ادھر دو، اس میں جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے، ہر وقت ہر بات کا دور سے اور قریب سے سننا فقط اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا خاصہ ہے۔ ہم نے کب کہا نہیں ہے، ہماری کس کتاب میں اس کا انکار ہے؟ یہ بالکل مفتی صاحب ہیں، صبر حوصلے سے، نعمانی صاحب حوصلے سے دیکھو، ہر وقت ہر بات کا دور سے اور قریب سے سننا فقط اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا خاصہ ہے، کسی اور کے لیے اس کا ماننا اسلامی عقیدہ نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فتوے لگاتے ہو تو یہ فتویٰ بالکل درست ہے، آپ کو اس کا انکار ہے؟ اس کا کس کو انکار ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ مردہ ہے، اور سنو میں کہتا ہوں کہ جو مردہ چھوڑیں، جو یہ اس بات کا قائل ہونا کہ زندہ بھی دور سے سن لیتا ہے ہر وقت ہر ایک کی بات، وہ بھی غلط ہے، مردہ تو بعد کی بات ہے۔ چلیں اچھا اگلی بات سن لیں، دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کے اندر جو سماع موتا میں اختلاف ہوا ہے وہ عند القبور ہوا ہے، دور کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے پھر دور والے فتوے کیوں پیش کر رہے ہو؟ ادھر دیکھیں یہ جو کتاب ہے تعلیم الاسلام، یہ تعلیم الاسلام کی کتاب دورہ حدیث میں نہیں پڑھائی جاتی، یہ متوسطہ کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ شرک بالسمع والبصر، یعنی غور کرنا، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سمع یا بصر، سمع بصر مطلب سننا اور دیکھنا میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور اور نزدیک سے سن لیتے ہیں یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہے۔ تو بالکل ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مردے ہر وقت دور اور قریب سے سننے میں اختلاف تو خود مفتی صاحب نے کفایت المفتی بھی لکھا ہے۔ سنو ادھر دیکھو، ٹھہرو، اچھا بات سنیں، نعمانی صاحب آپ جس بات پر ہنسے وہ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں پتا چلا، وہ بتاؤ نا، بتاؤ میں صفائی کر دوں۔ تم ٹھیک ہے، ادھر دیکھو، بات سنو، مولانا نعمانی صاحب نے جو حوالے دیے، دو حوالے رہ گئے، ایک یہ حوالہ پہلے بھی پیش کیا تھا، اس میں جو اوپر والا حوالہ ہے پھر آخر میں فرمایا بالجملہ اموات کے شعور و ادراک کا انکار اگر کفر نہیں
تو اس کے الحاد ہونے میں یعنی بے دین ہونے میں تو شک و شبہ ہی نہیں ہے. تو یہ میں نے پہلے بھی کہا، آپ بھی کہتا ہوں، یہ عبارت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اگر غور کریں نا بندہ ٹھنڈا دماغ سے، جواب یہاں موجود ہے. دیکھیں فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ سما موتا کے مسئلے کو ضروریات دین کے مسائل میں شمار کرتے ہیں. ابن تیمیہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ اہل سنت کرتے ہیں یا علماء دیوبند کرتے ہیں. آگے سنو، آخری حوالہ نعمانی صاحب کی، ادھر دیکھو، نعمانی صاحب نے حوالہ دیا ہے. یہ کتاب ہے مولانا نور محمد توسری قادری صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. اسلام کی پوری 1400 سالہ تاریخ میں کسی ایک سنی عالم نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے سماع کا انکار نہیں کیا. بس انبیاء کرام کا سماع ایک اجماعی عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی اہل سنت والجماعت کے کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اجماع امت کا انکار کم از کم گمراہی تو ضرور ہے. یہ بھی سنو، یہ مفتی کوئی عبد بالاکوٹی کا چاچو نہیں تھا، یہ سید عنایت اللہ شاہ گجراتی جو مماتیوں کا بڑا ہے، اس کا ترمذی اور ابن ماجہ کا استاد تھا. نحمد اللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد، نمبر یہ کہ یہ جتنے بھی آئے تھے ابھی تک انہوں نے اپنا دعویٰ نہیں لکھا. اگر قبر سے زندہ مردہ سارے جمع ہو جائے دعویٰ لکھ سکتے بھی نہیں. یہ جو کتاب لکھی ہے قبر سے، اس بابے کو اٹھا کے بھی لے آؤ، کیونکہ اس نے عنایت اللہ گجراتی صاحب پہ بکواس کیا. اس بابے کو قبر سے نکال کے لاؤ کہ تو آپ نے کیا لکھا ہے، اس کا جواب ہم سے نہیں ہوتا. اس نے جو یہ لکھا ہے کہتا ہے حوالہ نقل کیا ہے، تو یہ آپ کے بابے نے آخر میں لکھا ہے کسی کا حوالہ نقل کرنا رد نہ کرنا، اس نے استنباط ہے، اس کی تصحیح نہیں اور کیا ہے. نمبر 2، آپ نے کہا ہے کہ آپ حوالہ جات پیش کرو. آپ نے ہماری کتابوں سے کفر شرک کے حوالے دکھائے، میں دعویٰ لکھوں گا. ابھی آپ نے دعویٰ نہیں لکھا، آپ نے ان پہ کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. ایک لفظ بھی آپ نے ادھر ادھر ثابت نہیں کر سکا. ایک لفظ عبارت پڑھی، اس کے ہم قائل نہیں، اس کے ہم قائل نہیں. اصل یہ کہ آپ ایک فوق الاسباب سما کے قائل، فوق الاسباب سما کا جو قائل ہے اس کے کافر ہونے میں شک ہی کوئی نہیں، کیونکہ فوق الاسباب سننا اللہ کا خاصہ ہے. قرآن مقدس کی جتنی آیات بھی ہے، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، اسی میں عادتاً سما کی نفی ہے. منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں. اسی طرح جتنے بھی قرآن کے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم المطلق يجري على اطلاقه، قریب بعید دونوں سے. اس میں جو سما کی ہے وہ فوق الاسباب سما نفی ہے، اور فوق الاسباب سما کیونکہ اللہ کا خاصہ ہے. جو مردے کو سننے کا مانے تو مردے میں اسباب نہیں، بغیر اسباب کے ماننا ہے، اس کا مشرک ہونے میں کوئی شک بھی نہیں. یہ تو خیر المفاتیح میں بھی ہے اور یہ نفعات التنقی میں بھی ہے کہ میت کا سننا فوق الاسباب ہے. میت کا سننا فوق الاسباب ہے، ظاہری اسباب سے بالا تر. میت میں سننے کے اسباب نہیں، اور فوق الاسباب بغیر ظاہری اسباب کے سننا یہ خالق کا خاصہ ہے، مخلوق کا نہیں. تو اب جو مردوں کو سمعی مانتا ہے، ان کے لیے سما مانتا ہے، یہ فوق الاسباب ہے، اور فوق الاسباب اللہ کا خاصہ ہے. مخلوق میں جو مانے پکا کافر ہے. یہ تو میں نے پہلے سے آپ کو بتا دیا ہے. اسی پر فتاوی جو محمودیہ کا حوالہ تھا وہ بھی اسی پر تھا. یہ جو دور قریب ہے، اس سے بھی مراد فوق الاسباب ہے کہ جو فوق الاسباب سننے کا قائل ہے. مفتی محمود صاحب بھی کہتا ہے کافر ہے، مولانا کفایت اللہ صاحب بھی کہتا ہے کافر ہے، فتاوی رشیدیہ والے بھی کہتے ہیں کہ نسختی کا منکر ہے. اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب وہ جو احسن الکلام میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو ارواح وغیرہ یہ اوپر ہے نیچے نہیں. تو اب جو سما کا جس نے یہ قول کیا کہ صرف ارواح سنتی ہے، اس کے فتوے سے بھی پھر آپ کافر ہو. اچھا، یہ اس پہ کیا کہتے ہیں، اس نے پوری وضاحت کی. آخر میں اس نے پھر پورا اس نے جو بات کی ہے، سب بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ میت کا سننا فوق الاسباب ہے، پھر بعد میں کہتا ہے کہ میت میں صلاحیت سماع ہے. جب صلاحیت سماع ہے اور فوق الاسباب ہے، فوق الاسباب ہے تو فوق الاسباب تو اللہ کا خاص ہے نا. پھر آپ نے بتایا کہ دور سے ہمارے نزدیک جو سننے کا قائل ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں کافر ہے. تو پھر یہ دیکھو، اچھا یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھے کہ ہم مشرق یا مغرب سے درود شریف پڑھے، حضور اپنے روضہ اطہر میں سما فرما رہے، تو یہ بھی عقل کے خلاف نہیں، ادب کے خلاف ہے. مولانا سرفراز خان صدر سما الموتیٰ میں لکھتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. یہ کہتے ہیں صرف عقل کے خلاف ہے. اس کے فتوے سے خوشبو والا عقیدہ کافر ہوا کہ نہ ہوا؟ کافر ہوا. اسی طرح تسکین الاسقیاء میں بھی اس نے بھی لکھا ہے، اس نے کتاب تم پڑھتے ہو چور ہو یار، اس نے لکھا ہے. بات سنو، شور مت کرو، ان کو خاموش کرو. اچھا یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ امام مسلم یسلم علیہ لفظ مسلم، یہ کہتا ہے کہ یہ نکرہ ہے اور تحت نفی عموم الاستغراق کا فائدہ دیتا ہے. اور علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ دور سے بھی سنتے ہیں، یہ البصائر. اور یہ کون ہے؟
یہ آپ کو پتا ہے، اس کی میں پھر بعد میں آپ سے وضاحت کروں گا. آپ چورو کتاب ہے آپ نے نکالا، دور سے قائل ہے، دور سے سننے کا قائل ہے ہی کافر. آپ اپنے فتووں سے کافر ہو. اچھا کئی تصریح تو یاد نہیں، سنو کئی تصریح تو یاد نہیں ہے. اکابر سے سنا ہے کہ احاطہ مسجد شریف میں جہاں سے بھی درود سلام پڑھا جائے تو خود سماعت فرماتے ہیں مسجد کے حدود جہاں تک وسیع ہوں گے وہاں تک سماعت کا حکم ہوگا. حجرہ شریف کے قریب سے سلام عرض کرنا اقرب الی الادب، اقرب الی الادب والمحبت ہے. یہ آپ کے مسائل ان کا حل ہے. یہ بھی کہتا ہے جہاں سے بھی صلاۃ و سلام پڑھا جائے سنتے. آپ نے کہا دور سے سننے کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. آپ نے فتووں سے خود کافر بن گئی آج. اچھا یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تسکین الاسکیہ سے لکھا حدود مسجد کو بلا کسی واسطہ کے خود سنتے. مسجد نبی کے حدود سے آپ درود سنتے. مسجد نبی میں جہاں سے بھی سلام عرض کیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے. آپ کہتے ہیں دور سے سننے والا کافر ہے. مولانا سرفراز خان صاحب نے اتمام البرہان میں بھی لکھا، سماع الموتیٰ میں بھی لکھا. یہ سب والجات دور کے، یہ آپ کا نظریہ کہ دور سے سنتے، اپنے فتووں سے خود کافر ہو.